کر دو یار کیسے تھوڑی نہ کٹ رہے ہیں کر دو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله طاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربكم في الدهر نفحات فتعرضوا لها أو كما قال عليه السلام. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے انسانی زندگی میں 5 ضروریت رکھی ہے. 5 ضرورتیں انسانی زندگی میں رکھی ہے. کھانا، لباس، سواری، مکان اور نکاح. یہ 5 ضرورتیں ہر انسان کی ضرورت ہے. عالمگیر سطح پر ایک ضرورت ہے. کھانا سب انسان کی ضرورت، لباس سب انسان کی ضرورت، سواری سب انسان کی ضرورت، نکاح سب انسان کی ضرورت. کوئی چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر وہ نہ ملے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، انسان اس کی بغیر زندہ نہ رہ سکے. کچھ ایسی ہے کہ اگر وہ نہ ملے تو تب بھی زندگی گاڑی چل جائے گی، تھوڑی پریشانی ہوگی، مشقت ہوگی. کھانا پینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ضرورت انسان کو میسر نہ ہو تو انسان
زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن دوستو، ایک اس سے بھی بڑی ضرورت اللہ پاک نے انسان کو بنائی ہے، وہ ضرورت ہے انسان کو ہدایت مل جائے۔ ہدایت کا ملنا بہت عظیم اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے، بہت بڑی۔ اللہ پاک نے ان 5 ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ جس کے نہ مانگنے کو گناہ قرار دیا ہو، کہ کھانا نہیں مانگو گے تو گنہگار بنو گے، پانی نہیں مانگو گے تو گنہگار بنو گے، بیوی نہیں مانگو گے تو گنہگار بنو گے۔ لیکن ہدایت کے نہ مانگنے کو گناہ قرار دیا اللہ پاک نے۔ ہدایت ایسی ضرورت ہے، اس کو مانگنا ہی ہے تم کو ہر نماز میں۔ دن میں 50 وقت تو تقریباً انسان کو کہا گیا ہے کہ ہم سے تم ہدایت کی ضرورت کو مانگو۔ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر چھوڑ دو گے تو نماز ناقص ہوگی، گنہگار ہوگے جان بوجھ کر چھوڑو گے تو، جان بوجھ کر چھوڑو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، بھول کر چھوڑ دو گے تو واجب چھوٹ جائے گا، سجدہ سہو ضروری ہوگا، اور جان بوجھ کر چھوڑو گے تو نماز بھی نہیں ہوگی اور گنہگار بھی ہوگے۔ تو سورہ فاتحہ میں نہ کھانا مانگنے کی دعا ہے، نہ پانی مانگنے کی دعا ہے، نہ لباس مانگنے کی دعا ہے، نہ مکان مانگنے کی دعا ہے، نہ نکاح کی دعا ہے۔ اس میں دعا ہے اے اللہ ہمیں ہدایت سے سرفراز فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسے مانگنا پڑے گا۔ جب کھڑے ہوگے قیام میں تو تمہیں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری، دوسری رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری، تیسری رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری، چوتھی رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا واجب، اور واجب کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ 4 رکعت کی نماز ہے، چاروں رکعتوں میں ہدایت کی دعا مانگنا ہے۔ تو دوسری ضرورتیں انسانوں کی الگ الگ ہوتی ہے۔ ابھی کسی کو اس وقت کھانے کی ضرورت ہوگی، کسی کو لباس کی ضرورت ہوگی، کسی کو مکان کی ضرورت ہوگی، کبھی یہ ضرورت کبھی یہ ضرورت، الگ الگ وقتوں میں الگ الگ انسانوں کو الگ الگ ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ کسی کو گرمی لگ رہی ہوگی، کسی کو سردی لگ رہی ہوگی، کسی کو بھوک لگ رہی ہوگی، کسی کو پیاس لگ رہی ہوگی، لیکن ہدایت ہر انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر لمحے کی ضرورت ہے۔ ہدایت انسان کے لیے ہر آن ہر لحظہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ سے اللہ سے اس کے مانگنے کو ضروری قرار دیا گیا، نہیں مانگو گے تو گنہگار ہوگے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کہتے کس کو ہے؟ ہدایت ملنے کی علامت کیا ہے؟ انسان کو ہدایت مل گئی، اس کی نشانی کیا ہے؟ ایک دوسرا، ہدایت کے ملنے کا راستہ کیا ہے؟ کون سے راستے پر چل کر ہدایت ملے گی؟ کیونکہ ہدایت کو چھوڑ کر دوسری چیزیں سب گمراہی ہیں۔ ہدایت گمراہی کی ضد ہے، قرآن کی اصطلاحات ہے ہدایت اور ضلالت، کہ ہدایت کا ایک راستہ ہے اور دلالت اور گمراہی کے سینکڑوں راستے ہیں، کروڑوں راستے ہیں۔ ہدایت چھوٹی مطلب یہ گمراہی پر ہے، ایک ہی راستہ ہے ہدایت کا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ ہدایت کا راستہ صرف صراط مستقیم کا ہے، بس ایک یہی راستہ جنت میں لے جائے گا۔ اس کے علاوہ جہنم میں جانے کے سینکڑوں راستے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بھی راستے ہیں، لیکن سب صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ گمراہی ہے۔ تو ہدایت کے ملنے کا سبب کیا ہے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ تو ہدایت کسے کہتے ہیں؟ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورہ زمر کی آیت مبارکہ ہے، افمن شرح اللہ
صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. ہدایت کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک تعریف کرتے ہیں اس شخصوں کی کہ کیا اس شخص سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے جس کے سینے کو ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا. اس کے سینے کو ہم نے اللہ پاک اسلام کے لیے، دین کے لیے، اپنے احکام کے لیے انسان کے سینے کو کھول دے، انسان کو شرح صدر ہو جاوے. اللہ کے ایک ایک حکم پر انسان کے سینے میں انشراح پیدا ہو جائے، اطمینان پیدا ہو جائے. بس یہی میرے مسئلے کا حل ہے. اسلام میرے سارے مسائل کا حل ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. جب اسلام کے لیے سینہ کھل جاتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی مل جاتی ہے. روشنی کائے کے لیے ہوتی ہے؟ راستہ اجاگر کرنے کے لیے. اور روشنی کائے کے لیے ہوتی ہے؟ نفع نقصان کو سمجھنے کے لیے. روشنی میں انسان کو سانپ اور رسی کا فرق سمجھ میں آتا ہے، نفع اور نقصان کا فرق سمجھ میں آتا ہے. جی، دنیا کی چیزوں کے نفع نقصان سمجھ میں آتے ہیں وہ آنکھوں کے ذریعے سے. اور اللہ پاک جس نفع نقصان کو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ ظاہری آنکھوں سے سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ اس روشنی سے سمجھ میں آتے ہیں جو اللہ پاک انسان کو ہدایت، جو انسان کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. کہ سینہ کھل گیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک روشنی ملتی ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے انسان کو ہدایت مل گئی، ہدایت کی علامت کیا ہے اور ہدایت کیا ہے؟ دونوں باتیں پوچھی. اللہ کے نبی، ہدایت کسے کہتے ہیں اور ہدایت کے ملنے کی علامتیں کیا ہیں؟ ہدایت کے ملنے سے انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اس کے سوچ و فکر میں کیا تغیر پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی بتا دیجیے. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے نقل کیا ہے اس روایت. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدایت ایک نور ہے جو اللہ پاک اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے، اتارتا ہے. وَنُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دکانوں پہ ملنے والی چیز نہیں ہے. ہدایت مال و دولت کو خرچ کر کے ملنے والی چیز نہیں ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت تو اللہ کے خزانے سے آتی ہے، اور وہ جس بندے کے دل میں چاہتا ہے وہ ہدایت کی روشنی ڈال دیتا ہے. وَنُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ. روشنی ہے، نور ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ نور مل گیا، بندے مومن کے دل میں یہ روشنی اتر گئی، اسے یہ روشنی حاصل ہو چکی. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی 3 علامتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں. 3 علامتیں. پہلی علامت کہ اللہ پاک اس کے سینے کو اسلام کے لیے منشرح فرما دیتے ہیں، جو آیت کی تفسیر میں نے بتایا. اس کے سینے کو اللہ پاک احکام اپنے حکموں کے لیے منشرح کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں. اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کو اسلام کے احکامات پورے کر کے اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے. جی، پھر اللہ کے احکامات اس کے لیے وہ درجے اختیار کر لیتے ہیں جو درجے اس کے لیے کھانا اور پینا جو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے. تو جب ہدایت ملتی ہے تو نماز کا وقت آ گیا، اذان ہو گئی، اب اس کا دل کسی چیز میں نہ لگے. اس کی دکانداری میں نہ لگے، اس کے گرائیکوں میں نہ لگے، بیوی بچوں میں نہ لگے. اس کا دل سب سے اچار ہو جائے، نہیں بھئی اب اذان ہو گئی ہے، میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے، اللہ کا ایک سب سے بڑا حکم پورا کرنا ہے. جب تک یہ جا کر حکم کو اہتمام کے ساتھ پورا نہیں کرے گا، اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ کے حکموں پر سینے کا منشرح ہو جانا، شرح صدر جس کو کہتے ہیں. جی، دل مطمئن ہو جائے کہ میری زندگی بنے گی اسلام کے احکامات پر.
کسی قسم کا انقباض باقی نہ رہے اللہ کی کسی حکموں کے تعلق سے. دل میں کوئی تنگی کہ ارے اس سے نقصان ہو جائے گا، ارے لوگ کیا بولیں گے، کہ میری عزتیں اور میری کامیابیاں، میرے مسائل کے حل وہ تو صرف وہ جو ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے. اللہ کے نبی نے پہلی علامت بتلائی، دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے. پہلی علامت اللہ کے احکامات اور اسلام کے احکامات پر دل منشرح ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے. انسان اس کو دل سے قبول کرتا ہے بغیر تنگی کے، بغیر انقباض کے. جی جس طرح سورج کے نکلنے کے بعد دنیا کے روشن ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، جس طرح پھول سے اس کی خوشبو جدا نہیں ہوتی ہے، جس طریقے سے شہد سے اس کی مٹھاس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے، اس طرح انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے حکموں سے کامیابی الگ نہیں ہو سکتی، کہ اللہ کا حکم ہوگا تو کامیابی آئے گی، جیسے سورج نکلے گا تو روشنی آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج نکلے اور دنیا میں اندھیرا باقی رہے اور جو ہے اندھیرا دم دبا کر نہ بھاگ جائے. تو ایسا ہی نہیں ہو سکتا کہ زندگی اللہ کے حکموں والی ہو اور انسان کی زندگی ناکام ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا. دل میں ایسا وجدان بن جائے، یہ ہدایت کی علامت. جی دوسری علامت فرمائی کہ دھوکے کے گھر سے دل اچاٹ ہو جاوے اور ہمیشہ رہنے والے گھر سے دل وابستہ ہو جاوے. التجافی من دار الغرور، یہ دار الغرور ہے، غرور کہتے ہیں دھوکے کو. جی دنیا دھوکے کا گھر ہے. فرمایا کہ دل اچاٹ ہو جاوے، دنیا میں رہے لیکن دنیا سے دل نہ لگائے، بازار سے گزرے لیکن خریدار نہ بنے، دنیا میں رہے لیکن دنیا کا طلبگار نہ بنے. التجافی من دار الغرور، گزرا ہوں میں بازار سے، خریدار نہیں ہوں. یہ کیفیت ہو کہ دنیا کی چیزوں کو برتنا ہے، استعمال کرنا ہے، لیکن اس کا طلبگار نہیں بننا ہے، اس کا عاشق نہیں بننا ہے، اس کا دل دادا نہیں بننا ہے، اس سے اپنے دل کی امیدوں کو وابستہ نہیں کرنا ہے کہ دل اچاٹ ہو جائے دنیا کی چیزوں سے. اور دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر سے دل وابستہ ہو جائے، آخرت سے دل وابستہ ہو جائے کہ ہمیشہ ہر گھڑی آخرت کے بننے کا تصور، میری آخرت تو نہیں بگڑ رہی. جی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی اور اس کے اسباب کو ہم نے صرف ایک ظاہری چمک دھمک کی چیز بنایا ہے، لیکن یہ دل لگانے کے قابل نہیں ہے، یہ امید وابستہ کرنے کے قابل نہیں ہے. ہاں یہ اس کا نتیجہ کوئی بہتر نہیں ہے. بہتر نتیجے والی چیز کیا ہے بتاؤں؟ دل لگانے کے قابل کیا چیز ہے بتاؤں؟ امید وابستہ کرنے کے قابل کیا چیز ہے بتاؤں؟ سورہ کہف میں اللہ پاک فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، پائیدار چیزیں، باقی رہنے والی چیزیں، جس کا نفع ہمیشہ باقی رہے، وہ کیا ہے؟ وہ آخرت والے اعمال ہیں، جن کو اعمال صالحہ کہتے ہیں. خیر عند ربک، تمہارے رب نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہاں دیکھو عجیب چیز ہے، دنیا امتحان گاہ ہے. ایک طرح اللہ پاک نے دنیا کی زیب و زینت کو رکھا اور کہا کہ یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے. ایک طرف آخرت اور آخرت والے اعمال کو رکھا، نماز کو رکھا، تلاوت کو رکھا، اچھی معاشرت کو رکھا، حقوق کی ادائیگی کو رکھا. لیکن اس میں کوئی چمک دھمک نہیں ہے، اس سے دل نہیں لگتا. پھر امتحان لینے والے نے بتا بھی دیا کہ تم کو کون سا سوال حل کرنا ہے، یا کہ یہ سوال حل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. امتحان گاہ میں کوئی بتاتا نہیں ہے کہ یہ نہیں یہ والا سوال. اللہ پاک نے جو ہے نشاندہی بھی کر دی کہ ہاں اس کو اختیار کرنا یہ تم کو کامیابی تک پہنچائے گا، تمہارے نمبرات بڑھائے گا.
والباقیات الصالحات خیر، بڑی آزمائش ہے۔ رخ زیبا کے آگے شم رکھ کر وہ یوں کہتے ہیں، گویا کہ ایک طرف رخ زیبا ہے، محبوب کا چہرہ ہے، اور ایک طرف جو ہے شمع جلی ہوئی ہے۔ تو یہ امتحان ہے کہ رخ زیبا کی طرف جاتا ہے یہ پروانہ یا جو ہے اس شمع کی طرف جاتا ہے۔ رخ زیبا کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرف آتا ہے پروانہ یا اس طرف جاتا ہے پروانہ، کہ شمع کی طرف جاتا ہے یا رخ زیبا کی طرف۔ تو ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف دنیا کی چمک دھمک ہے، کس طرف جاتا ہے؟ تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، کامیابی اس میں ہے۔ وَخَيْرٌ عَمَلًا، کیا فرمایا؟ امیدیں وابستہ کرنے کے لائق، امیدیں لگانے کے لائق کیا ہے؟ الباقیات الصالحات ہے، المال والبنون نہیں ہے، دنیا اور دنیا کی زیب و زینت اس کی اولادیں نہیں ہے۔ یہ دوسری علامت ہدایت کی۔ جی اللہ کے نبی نے تیسری علامت کیا فرمائی کہ انسان کو ہدایت مل جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تیسری علامت، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی فکر آ جائے انسان میں۔ جی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی فکر آ جائے۔ جی کہ تین علامتیں، انسان صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کرے، شام کے بھروسے نہ رہے، شام کرے تو صبح کے بھروسے نہ رہے، صحت کو غنیمت جانے بیماری کے آنے سے پہلے، ہاں جوانی کو غنیمت سمجھے بڑھاپا آنے سے پہلے، موجودہ مالی حالت کو جو غنیمت سمجھے، ہاں اس سے زیادہ پریشانی کے حالات پیش آنے سے پہلے موت کی تیاری کا فکر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تو صبح کرے تو یہ بھروسے مت رکھ کے میری زندگی میں شام بھی آئے گی، اور شام میں سوئے تو یہ بھروسہ مت رکھنا کہ تیری زندگی میں صبح بھی آئے گی۔ ہر وقت موت کے لیے تیاری کر کے رکھ، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تیار رہو، اپنے آپ کو تیار رکھو، ایمان اور اعمال کا ذخیرہ کر کے رکھو، تمہاری زندگی میں اللہ کا کوئی حق تمہارے اوپر باقی نہ رہے، قرضہ بندوں کا کوئی حق باقی نہ رہے، بندوں کا کوئی قرضہ، جان کا، مال کا، ان کی عزت و آبرو کا۔ اس انداز سے اپنی زندگی کو رہو کہ ٹینشن رہو ہر وقت موت کے لیے۔ اور ایسی بیماری کے آنے سے پہلے هل تنتظرون الا مرضا مفسدا، کہ تم کیا انتظار کر رہے ہو ایسی بیماری کا جو تم کو تمہاری صحت کو بگاڑ دے، تمہارے اعضاء کو کمزور کر دے۔ ہاں تم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو، تم جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لائق نہیں نہ رہو، اس کے آنے سے پہلے اہتمام کر لو نمازوں کا۔ اب حرمن مفندا، جوانوں تمہاری جوانی کو استعمال کر لو اس سے پہلے کہ ایسا بڑھاپا اللہ کی طرف سے آ جائے تو جو تمہاری عقلوں کو سٹیا دے۔ عقلیں سٹیا جاتی ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا انسان کو۔ اللہ کے نبی نے ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگی، تو جوانی کو استعمال کرو ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے کہ عقل سٹیا جائے۔ کتنی رکعت پڑھ رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ہاں عصر کے وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا گھر کے بڑے بوڑھے جب زیادہ عمر ہو جاتی ہے، 4 رکعت عصر کی ہے، 6 رکعت پڑھی جا رہی ہے، رکعت پہ رکعت پڑھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ بولے عقل سٹیا گئی، سورج نہیں ڈوبا نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، کیا بولے مغرب کی نماز ہو گئی۔ گھر کی بڑھیا عقل سٹیا جاتی ہے۔ ہماری دادی کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی تو وہ کیا کرتی تھی، ہاں صبح چائے جب پیتی تھی تو اس کے اندر جو کٹی ہوئی چٹنی ڈال دیتی تھی اور پیتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا کون سی چیز میں کیا کمبینیشن کرنا۔ ہاں تو ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے کیا کر لو، جوانی کو غنیمت جانو، یا اچانک اور موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ جی اس لیے دوستو ہدایت کا ملنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ پھر ہدایت کے ملنے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟
تو فرمایا کہ ہدایت کے ملنے کا 2 راستہ ہے. ایک تو ہے کہ انسان میں طلب ہو کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، اس کے اندر خواہش ہو کہ مجھے ہدایت مل جائے، اس کے اندر کچھ بے چینی ہو کہ اللہ مجھے ہدایت مل جائے. جس ہدایت کو میں ہر نماز میں مانگ رہا ہوں، جس ہدایت کو سورہ فاتحہ میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی طلب بھی تو ہو کہ جب تک اس شیر خوار بچے میں پینے کی طلب ظاہر نہیں ہوتی، جب تک ماں تک دودھ نہیں پلاتی، ماں کی ممتا اجاگر نہیں ہوتی، جب تک بچہ رو کے نہیں دیتا ہے، جب تک بچہ اپنی حرکتوں سے اپنے دودھ پینے کی خواہش کو ظاہر نہیں کرتا ہے کہ امی جان مجھے آپ کے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں اترتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کیسے آ جائے گی؟ اس لیے ہدایت کا سب سے پہلا سبب ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہدایت کا محتاج سمجھے. صرف وہ مانگے نہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، نہیں بلکہ اپنے اندر طلب بھی پیدا کرے. اس لیے جہاں بھی اللہ پاک نے قرآن میں ہدایت کا تذکرہ کیا ہے کہ ہدایت دیتا ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے بندوں کی چاہت کو شرط قرار دیا ہے کہ ہم ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہدایت کی چاہت بھی رکھتا ہو. واللہ یہدی من یشاء. ایک ترجمہ علماء نے یہ کیا ہے کہ اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کی چاہت بھی رکھتا ہے. تو ہدایت چاہت والوں کو ملتی ہے، چاہت والا کبھی ہدایت سے محروم نہیں رہتا. اور ایسا بھی نہیں ہے، ہدایت اتنی مہنگی بھی نہیں ہے کہ انسان ہدایت چاہے، ہدایت کی محنت کرے اور ہدایت سے محروم رہے. اور اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ پاک زبردستی ہدایت دے دے. اللہ پاک کہہ رہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ ہم زبردستی تمہارے اندر ہدایت ٹھوس دے اور تم کو ہدایت کی چاہت ہی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، زبردستی دے دے، تم نہیں چاہ رہے ہو تب بھی ہم ٹھوس دیں، یہ ایسا نہیں ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تم چاہ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، محنت کر رہے ہو، ہدایت کے ملنے کے راستے پر چل رہے ہو، ان اسباب کو اختیار کر رہے ہو، پھر بھی ہدایت نہ دے. اللہ پاک اتنا بے رحم بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. واللہ یہدی من یشاء، جو چاہے گا اس کو ہدایت دے گی. ایک راستہ. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ انابت. ہاں، یعنی ان اسباب کی طرف جھکاؤ پیدا ہونا. انابت کہتے ہیں دل کے جھکاؤ کو، قدم کے چلنے کو. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یہ ہے دوسرا راستہ. اندر طلب ہو اور پھر ہدایت کی طرف جھکاؤ بھی ہو، اپنے آپ کو ہدایت کی طرف لے کے بھی جائے. اللہ ہدایت دیتا ہے اس شخص کو مَن يُنِيبُ، جس کے اندر انابت ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ہدایت کی ربانی لہریں چلتی ہیں، ہدایت کی ربانی ہوائیں چلتی ہیں. یہ ہوائیں تمہارے گھروں میں نہیں آوے گی، یہ زبردستی نہیں گھسیں گی. جب یہ لہریں چلے تو تمہارا کام کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو ان لہروں کے اندر جھونک دو. یہ ہے انابت. جیسا یہ پنکھا چل رہا ہے، اس کی لہریں پھیل رہی ہیں، تو اس کی لہروں کا ایک دائرہ ہے، اس کے دائرے میں تم کو ہوا ملے گی. تو تم کہو گے کہ میں اس کونے میں ہوں اور ہدایت اور ہوا وہاں پر آ جائے. نہیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ان لہروں کے اندر اپنے آپ کو چل کے لانا پڑے گا، تب آپ پنکھے کی ہوا سے فائدہ اٹھا سکو گے. جی، تو اللہ کی طرف سے کبھی کبھی ربانی لہریں چلتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ان لہروں میں تم آ جاؤ گے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہدایت مل جائے گی. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فَتَعَرَّضُوا لَهَا، زبردستی بتکلف تکلیف کے ساتھ قربانی کے ساتھ اپنے آپ کو ان لہروں میں لے آؤ، جھونک دو، ان لہروں کے دائرے میں اپنے وجود کو لے آؤ. تو کیا ہوگا؟ ہاں، ان لہروں کے اندر چھپی ہوئی ہدایتیں تمہارے اندر اتر جائے گی. اس لیے دوستو، ہاں، ہدایت کی ربانی لہریں چلتی ہیں. یہ بیانات، یہ تقریر بیان، یہ تفسیر قرآن، یہ درس قرآن، یہ ہدایت کی لہریں اس میں محتاج بن کر بیٹھیں. پھر جتنی زیادہ طلب اور قربانی کے ساتھ ان مجلسوں میں، ان اللہ رسول کی باتوں میں جو بیٹھنا ہوگا، اتنا زیادہ اس سے ہم کو جو استفادہ ہوگا، اس سے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. طلب کے اوپر اللہ پاک نوازتے ہیں. ایک ہی قسموں کا بیان ہے، لیکن سننے والے بھی ایک جیسا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی مائک سے سن رہے ہیں. لیکن کس کو اس سے ہدایت مل جاتی ہے، کس کو نہیں ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو تھوڑی ملتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سب کے برتن الگ الگ ہیں. کسی کا برتن چھوٹا ہے، کسی کا برتن بڑا ہے. بڑے برتن والوں کو بڑی ہدایت ملے گی، چھوٹے والوں کو چھوٹی ملے گی. بارش تو یکساں آتی ہے، لیکن اگر چھوٹا برتن رکھو گے تو کم پانی آئے گا اس میں، بڑا برتن رکھو گے تو زیادہ پانی آئے گا، اور برتن عہدہ رکھو گے تو کچھ بھی پانی نہیں آئے گا.
تو سننے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا برتن عہدہ ہوتا ہے، ان کو کوئی نفع نہیں ملتا ہے. ہاں سیدھا برتن ہوتا ہے، چھوٹا ہے تو کم ہدایت، بڑا ہے تو ہاں تو قرآن حدیث کی باتیں ایک ہی ہے، ہدایت کی باتیں ایک ہی ہے، لیکن برتن طلب کا برتن چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کے اعتبار سے. وہ جو جتنی قربانی کے ساتھ طلب کے ساتھ سنے گا. اس لیے دوستو اجتماعات ہوتے ہیں. ابھی جو ہے 2 3 4 کو پورے عالمی شورا کا اجتماع امراوتی میں رکھا گیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی لہریں ہوتی ہیں. ہاں اس کے لیے اپنے جان مال کی قربانی کے ساتھ جب پہنچیں گے، ہاں اگر ہدایت کا وقت ہماری اللہ کی طرف سے مقدر آ چکا ہے تو انشاءاللہ یہ شرکت 2 2.5 دن کی اس میں قربانی کے ساتھ یہ بڑے بڑے حضرات کی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہدایتیں ہوتی ہیں، یہ ہدایت کا نور دلوں کے اندر اتارتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ والوں کی باتیں دلوں کے اندر اس طریقے سے مردہ دلوں میں زندگی پیدا کرتی ہے جس طریقے سے بارش کے پانی سے بنجر زمین کیا ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. تو لمبا فاصلہ ہے، لمبی مسافت ہے، لیکن یہ جتنا لمبا چل کر جاؤ گے اتنا زیادہ ہماری طلب کا برتن بڑا ہوگا. اور اللہ پاک انشاءاللہ ہماری اس طلب پر، ہماری اس شرکت پر کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر ہماری ہدایت کا وقت مقدر ہے تو ہدایت سے نواز دے اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت پوری ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت کی طلب نصیب فرمائے اور ہدایت کے لیے قربانی دینے اور بھاگ دوڑ میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا کر لیجیے.